تو اس میں کیا کرنا چاہیے، اس بات کو سمجھ لیں اچھی طرح سے۔ کرنا یہ چاہیے کہ اللہ رب العزت سے سب سے پہلے دعا کریں، سب سے پہلے میرے پیارے اللہ مجھے گناہ سے بچا لیجیے۔ دوسرا، گناہوں کے نقصانات کو سمجھیں، گناہوں کے نقصانات کو پڑھیں، اور گناہوں کے نقصانات کو اللہ والوں کی زبان سے سن کر اس کی برائی کو اپنے دل میں بٹھائیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پتہ ہے زہر سے موت واقع ہو جاتی۔ کوئی آدمی ہمارے سامنے ایک پلیٹ بھر کر دے چاکلیٹ کی اور کہے یہ فورن کی چاکلیٹ ہیں اور بہت مہنگی اور بہت اعلیٰ قسم کی ہیں، لیکن ان چاکلیٹوں میں ایک چاکلیٹ زہر کی ہے اور یہ پتہ نہیں وہ کون سی ہے، کوئی ایک بھی کھائے گا؟ نہیں کھائے گا نا۔ حالانکہ ہر ایک میں زہر نہیں ہے، لیکن امکان تو ہے نا۔ تو امکان کی بنا پر ہم بچ جاتے ہیں، یقین کی بنا پر، امکان کی بنا پر بھی بچتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زہر ایسی چیز ہے اس کا اثر یقینی ہے، تو یقینی چیز کے اثر کی وجہ سے اس کے امکان سے بھی بچتے ہیں، کیونکہ زہر کے نقصان کا پتہ ہے۔ تو گناہ کے نقصان کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اس لیے ہم گناہ کر رہے ہیں۔ گناہ سے اللہ چہرے کا نور چھین لیتے ہیں، دل کا سکون چھین لیتے ہیں، روزی کی برکت چھین لیتے ہیں، عمر کی اوقات کی برکت چھین لیتے ہیں، دل کا سکون چھین لیتے ہیں۔ اتنے سارے نقصانات ہیں، اور یہ سارے نقصانات کو آدمی فیس کر کے کوئی گناہ کرے تو گناہ کی لذت بڑی ہے یا نقصان بڑا ہے؟ نقصان بڑا ہے نا۔ اور نیکی کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چہرے کا نور دیتے ہیں، دل کا سکون دیتے ہیں، روزی میں برکت دیتے ہیں، عمر میں برکت دیتے ہیں، کام کاج میں اللہ برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ کتنے سارے بینیفٹس ہیں۔ تو اتنے سارے بینیفٹس کو چھوڑ کر اور آدمی تباہ کرنے والے نقصانات کو حاصل کرے، یہ کتنا برا سودا ہے دوست، کتنا برا سودا ہے۔ اس لیے گناہوں کے نقصانات کو پڑھیں بھی، گناہوں کے نقصانات کو سنیں بھی، نیکیوں کے فائدے کو پڑھیں بھی، اور نیکیوں کے نیکی کرنے کے جو فوائد ہیں ان کو پڑھیں اور ان کو سنیں اور پھر ان کو کریں، پھر دیکھیں انشاءاللہ زندگی میں کیسے سکون آتا ہے۔